رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کرنی ہے، پکارنا ہے، جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جہاں پہ اس چیز کی اہمیت ہے کہ عبادت جو ہے صرف اکیلے ایک اللہ کی کرنی ہے، اسی جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے۔ اتنی اہمیت ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی مقام پہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں جب والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کیئر کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ جوانی کی عمر میں تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ خود سے اپنی ضروریات پوری کرے، اور وہ اس وقت بھی ان کی عزت اور اطاعت اور خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو خاص طور پہ خدمت کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، ان کی دل آزاری نہیں کہنی، ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی، اور کوئی نازیبا الفاظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہنے کہ جن سے ان کا دل دکھ جائے، اور ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو اچھی بات کہنی ہے، نرم بات کہنی ہے، اور نرم لہجے میں ان سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ گرفت لہجے میں بات بھی نہیں کرنی۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا ہے۔ ہر وقت ان کی فرما برداری کرنی ہے، ہر وقت ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے اس طرح دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب، ان دونوں پر اس طرح رحم فرما کہ جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بچپن میں جب ہم خود سے کسی قابل نہیں تھے، خود سے ہم اپنی کھانا نہیں کھا سکتے تھے، خود سے اپنی جو ہے زندگی کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں تھے کر سکتے، تو کس طرح سے ہمارے والدین نے ہمیں، خصوصاً ہماری ماں نے کس طرح سے پالا۔ چھوٹے سے بچے تھے جب ہم سردیوں میں خود سے صرف ہمیں رونا آتا تھا،
اور وہ کس طرح سے پھر ہمیں وہ دودھ پلاتی تھی ہماری ماں سب کام چھوڑ کے، اور باقی پھر وہ سردیوں کے موسم میں خصوصاً جب ہم بستر گیلا کر لیتے تھے تو وہ کس طرح سے فوراً ہمارے وہ کپڑے چینج کیا کرتی تھی اور ہر قسم کا ہمارا خیال کیا کرتی تھی. اور ہمارے والد ہیں وہ کس طرح سے سختیاں برداشت کر کے اور کتنی محنت کر کے ہمارے لیے کماتے تھے. تو جس طرح سے انہوں نے یہ ہمیں پالا ہے، مشکلات کے بعد آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ ہم کسی قابل ہے اور ہم جو ہے اچھا جو ہے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو آج ہم والدین کو بھول جائیں، یہ بہت غلط بات ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج جب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں اور والدین کمزور ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین کا ہر طرح سے اسی طرح سے خیال رکھیں جس طرح ہم جب کمزور تھے تو انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے ہمارے آرام کا خیال رکھا. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ان کی خواہشات کا احترام کرے اور ان کی ہر ضروریات کا خیال کرے اور ان کے جذبات اور احساسات کا خیال کرے، کیونکہ والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ زندگی میں والدین کا جو مل جانا اور ان کی پہ خدمت کا موقع مل جانا، والدین تو ہیں سبھی کے لیکن ہم زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے. اور زندگی میں ان کی قدر کر لینا اصل میں حقیقی طور پہ یہی خوش نصیبی کی بات ہے. بعد میں تو سب پچھتاتے ہیں، روتے ہیں اور جو مرضی کر لیں، پھر وہ یہ نعمت ہے اللہ نے جو دی ہے. ہر انسان کو ایک مخصوص وقت دیا ہے زندگی میں گزارنے کے لیے، اس دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے انسان آیا ہے، آخر سب نے چلے جانا ہے. اور پھر یہ اس طرح کا ہے عدل کا بدلہ. جس طرح آج ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جو رویہ آج ہمارا ان کے ساتھ ہے، کل کو یہی ہمارے بچوں کا رویہ ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی اطاعت کریں. تو ہمارے وہ پنجابی کے شاعر ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب، وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ٹھنڈی اور جندی چھاں. اللہ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنے کے یہ ذرائع رکھے ہیں. اور باغ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور فرمایا کہ باغ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کو خوش کریں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اور یہ ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کا دل خوش کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.